کبھی سوچا ہے کہ ہمارے قدموں کے نیچے مٹی میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ ایک بالکل الگ ہی دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں پودے، مٹی اور لاکھوں کروڑوں نادیدہ مددگار ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ آج ہم اسی خفیہ دنیا کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک پودا مٹی سے بات کیسے کرتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بات کیسے کرتا ہے؟ یہ کوئی مذاق نہیں، بلکہ ایک بہت ہی گہرا سائنسی راز ہے، اور اس کا جواب وہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ تو یہ سب شروع ہوتا ہے پودے کے ایک خفیہ اشارے سے۔ پودے ہمیں خاموش لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بالکل خاموش نہیں ہیں۔ وہ مسلسل مٹی میں اپنے سگنلز یا پیغامات بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ بہت ہی سادہ طریقے سے۔ سب سے پہلے تو پودا سورج کی روشنی سے اپنی خوراک بناتا ہے، جسے ہم فوٹوسنتھسس کہتے ہیں۔ پھر اس خوراک کا کچھ حصہ وہ اپنی جڑوں کو بھیجتا ہے، اور بس یہیں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ جڑیں اسی خوراک کو استعمال کر کے مٹی میں اپنے خفیہ سگنل بھیجتی ہیں۔ سائنس کی زبان میں ان سگنلز کو روٹ ایگزیوڈیٹس کہتے ہیں، لیکن چلیں اسے آسان بناتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ پودے کی طرف سے ایک دعوت نامہ ہے، ایک پارٹی کا دعوت نامہ، جو وہ مٹی میں اپنے خاص دوستوں کو بھیجتا ہے۔ اچھا، تو اس دعوت میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ یعنی ان سگنلز میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتی ہیں شوگر، کچھ خاص قسم کے تیزابی مادے اور بہت سے دوسرے قدرتی کمپاؤنڈز۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر کمپاؤنڈ ایک خاص قسم کے مددگار کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ہوتا ہے، بالکل ایک خاص مینیو کی طرح۔ تو اب وقت ہے ان مہمانوں سے ملنے کا جو اس دعوت پر آتے ہیں۔ یہ ہیں مٹی کے نادیدہ ہیروز، یعنی ہمارے فائدہ مند جراثیم۔ یہ نظر نہ آنے والے دوست اصل میں بہت بڑے کام کرتے ہیں۔ یہ پودے کو مٹی سے خوراک اٹھانے میں مدد دیتے ہیں، بیماریوں اور کیڑوں سے لڑنے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ مطلب یہ پودے کی صحت اور بڑھوتری کو زبردست طریقے سے بہتر بناتے ہیں۔ ہے نا ایک کمال کی پارٹنرشپ؟ مگر یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ ہر پودا دوست بنانے میں ایک جیسا ماہر نہیں ہوتا۔ یہ صلاحیت، یہ ہنر ہر قسم کے بیج میں الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ اس کے جینز میں ہوتا ہے۔ اور یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ پودوں اور ان جرثوموں کا جو ہزاروں سال پرانا رشتہ ہے نا، وہ آج کل کچھ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں، پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا؟ پودے کو اپنی خوراک اور حفاظت کے لیے ان جراثیم پر انحصار کرنا پڑتا تھا، لیکن آج کل کی جدید کاشتکاری میں ہم پودے کو کھاد بھی دے دیتے ہیں، بیماری سے بچانے کے لیے اسپرے بھی کر دیتے ہیں اور پانی بھی پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ہم نے پودے کو ان پرانے دوستوں سے دور کر دیا ہے، اس سے اب ان کی ضرورت ہی کم محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ بہت سے نئے جدید بیجوں نے اپنے ان دوستوں سے تعلق بنانے کی صلاحیت کو تقریباً بھلا دیا ہے۔ یہ ہنر مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، لیکن اس کی پریکٹس چھوٹ گئی ہے۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، امید ابھی باقی ہے۔ قدرت ہمیں آج بھی اس زبردست رشتے کے بارے میں بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ مثال کے طور پر مکئی کو ہی لے لیں۔ مکئی کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پرانے طور طریقے نہیں چھوڑے۔ یہ خاص قسم کے کیمیکل خارج کرتی ہیں جو سوڈوموناس جیسے بیکٹیریا کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اور یہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں؟ یہ پودے کے اندر ایک طرح کا حفاظتی نظام ایکٹیو کر دیتے ہیں، جس سے پودا بیماریوں سے بہتر طریقے سے لڑ پاتا ہے۔ اچھا، ایک اور مثال دیکھیں، اس بار کافی کی۔ کافی کی کچھ ورائٹیز ایسی ہیں جو نائٹروجن بنانے والے بیکٹیریا کو سپورٹ کرنے میں بہت اچھی ہیں، یعنی وہ قدرتی طور پر اپنی کھاد خود بنوا لیتی ہیں۔ اس سے نائٹروجن کھادوں کی ضرورت ہی کم ہو جاتی ہے۔ اور آخری مثال ہے سٹریس کی، یعنی کینو، مالٹے وغیرہ کی۔ یہاں تو ایک بہت ہی کمال کی چیز دیکھنے میں آئی۔ کچھ درخت سٹریس اسکریننگ جیسی خطرناک بیماری سے بچ گئے۔ کیسے؟ راز ان کی مٹی میں تھا۔ ان کی جڑوں کے آس پاس جو جرثوموں کی کمیونٹی تھی وہ اتنی صحت مند تھی کہ اس نے بیماری کے خلاف ایک ڈھال کا کام کیا۔ ایک بات یہاں واضح کرنا بہت ضروری ہے، یہ جو مثالیں ہیں یہ قدرت سے سیکھے گئے سبق ہیں۔ یہ ہر کھیت کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ خاص ریسرچ اور حالات کے نتائج ہیں جو ہمیں ایک نیا راستہ دکھاتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سارے باتوں کا آخر مطلب کیا ہے، خاص طور پر ایک کسان کے لیے؟ یہ ہمیں اس ساری گفتگو کے سب سے اہم حصے پر لے آتا ہے، اور وہ ہے بیج کا فیصلہ۔ دیکھیں،
اصل بات یہ ہے کہ بیج صرف پیداوار نہیں ہوتا۔ جب ہم ایک بیج کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم اصل میں اپنی مٹی کے پورے ماحول کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک صحیح بیج کا مطلب ہے صحت مند مٹی، کم کھادوں کا استعمال اور آخر میں کم خرچ۔ اس ساری بات کو اگر ایک جملے میں کہنا ہو تو وہ یہ ہے کہ بیج صرف ایک فصل نہیں بلکہ یہ ہماری مٹی کے مستقبل کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اپنی زمین کے لیے آپ کا اگلا بیچ کیا فیصلہ کرے گا؟ اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ہم جانتے ہیں کہ صحیح بیج کا انتخاب ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اسی فیصلے میں آپ کی مدد کے لیے احمد زرعی مرکز معیاری بیج، امپورٹڈ کھاد اور بہترین زرعی ادویات کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو ضرور دیکھیں۔